السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ کیا آپ کینیڈا شفٹ ہونا چاہتے ہیں جب کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی باہر کی ڈگری ہے، نہ کوئی کینیڈین ایکسپیرینس ہے، نہ ہی کینیڈا میں آپ کا کوئی قریبی عزیز رہتا ہے جو آپ کو اسپانسر کر سکے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو نہایت آسان اور سادہ طریقے سے یہ سمجھائیں گے کہ کینیڈین امیگریشن سسٹم آخر کام کیسے کرتا ہے، اور آپ جن کے پاس نہ کوئی کینیڈین ایجوکیشن ہے، نہ ایکسپیرینس ہے، اور نہ ہی کوئی ریلیٹیو وہاں پہ ہے، آپ بالکل لیگل طریقے سے اور چاہیں تو فیملی کے ساتھ کینیڈا کیسے جا سکتے ہیں، وہاں پہ پی آر لے سکتے ہیں اور نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ کینیڈا جانے کے 85 طریقے ہیں ویسے تو، لیکن آپ کے لیے ٹھیک ہے کینیڈا جانے کا جو راستہ ہے وہ ایکسپریس انٹری پروگرام ہے۔ جو کینیڈین امیگریشن کا ایکسپریس انٹری پروگرام ہے اس کے آگے 3 پاتھ ہیں، یعنی جب آپ ایکسپریس انٹری پروگرام کی ونڈو کھولتے ہیں تو وہ پروگرام آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ان 3 میں سے کس پاتھ وے سے جانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے وہ تینوں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے 2 آپ سے متعلق نہیں ہیں، لیکن آپ کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کو ان کا پتہ چل جائے اور آپ ان سے کنفیوز نہ ہو۔ ان میں سے جو پہلا پروگرام ہے اس کو CEC کہتے ہیں، یعنی کہ کینیڈین ایکسپیرینس کیٹیگری۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جن میں وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں جن کے پاس آلریڈی کینیڈین ایکسپیرینس ہے، جو کچھ عرصہ کینیڈا رہ چکے ہیں اور کام کر چکے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو کاٹا مار دیں اور ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ دوسرا جو پروگرام ہے اس کو فیڈرل اسکل پروفیشن پروگرام کہتے ہیں، یعنی FSP۔ اس کے لیے آپ کو کینیڈا سے ایک ویلڈ جاب آفر چاہیے ہوتی ہے، یعنی کوئی آدمی آپ کا وہاں بہت ہی جاننے والا ہے، وہ آپ کی اسکل، آپ کی تعلیمی قابلیت کے مطابق وہاں آپ کے لیے وہاں پہ جاب ارینج کرتا ہے، وہاں سے جاب لیٹر ہی آفر آ جاتی ہے آپ کو، لیکن آپ ان میں سے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ بھی آپ کے نہیں ہے، آپ اس کو بھی کراس کر دیں۔ ہم نے ان دونوں کا ذکر اس لیے کر دیا ہے کہ آپ CEC اینڈ FSP پروگرام سے کنفیوز نہ ہو۔ تو تیسرا جو پروگرام بچتا ہے وہ ہے فیڈرل اسکل ورکر پروگرام۔ یہ وہ پروگرام ہے جو کہ جس پہ وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی کینیڈین ایجوکیشن یا ایکسپیرینس نہیں ہے اور وہاں پہ ان کا کوئی نزدیکی جو تعلق دار ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ نے کینیڈین امیگریشن کے بارے میں سوچنا ہے تو دراصل آپ یہ کریں گے کہ آپ فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کے تحت ایکسپریس انٹری سسٹم فار کینیڈین امیگریشن میں اپلائی کریں گے۔ تو یہ ہے آپ کا روٹ۔ اسی لیے اب سے آنورڈز اب ہم آپ سے صرف فیڈرل اسکل ورکر پروگرام یعنی FSW کی بات کریں گے، باقی دونوں کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اچھا، فیڈرل اسکل ورکر پروگرام یعنی FSW میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ایلیجبلٹی ثابت کرنا پڑتی ہے، اور FSW ایلیجبلٹی کے لیے جو پوائنٹ سسٹم بنایا گیا ہے اس میں ٹوٹل پوائنٹ ہے 100 اور آپ کو ایلیجبلٹی ثابت کرنے کے لیے 67 یعنی 67 یا اس سے زیادہ پوائنٹ لینے پڑتے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں؟ یہ پوائنٹ کیلکولیٹ ہوتے ہیں 6 سلیکشن فیکٹرز کی بنیاد پہ، جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہوں گے۔ اچھا، اگر ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں ایک ایک کر کے، تو اس میں سے سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ آپ کی لینگویج سکلز ہے۔ آپ کو انگلش لینگویج میں اپنی پروفیشنسی یعنی اپنی قابلیت جو ہے نا اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کمپوننٹ میں یعنی لینگویج اسکل کمپوننٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ 28 نمبر سکور کر سکتے ہیں، اور پاکستان یا انڈیا یا سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ سے اگر کوئی صاحب جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آئلز دیں۔ آئلز جو ہے وہ انگلش کا ٹیسٹنگ ایگزام ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایجوکیشنل بھی ہوتا ہے، جرنل بھی ہوتا ہے۔ آپ کو جرنل آئلز دینے کی ضرورت ہے جو ریلیٹیولی ایزی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو منیمم سکور آپ نے اچیو کرنا ہے وہ 6 ہے، جس میں سے ہر کمپوننٹ میں بھی 6 کا ہونا ضروری ہے۔ آئلز کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، لسننگ کے کیا آپ انگریزی سمجھ سکتے ہیں سن کے، اسپیکنگ کے کیا آپ بول سکتے ہیں، رائٹنگ کے آپ لکھ سکتے ہیں، اینڈ ریڈنگ کے کیا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کمپوننٹ میں 6 نمبر لینے ہیں۔ تو اگر آپ ہر کمپوننٹ میں 6 نمبر لیں گے تو آپ کو 16.28 میں سے ملیں گے، لیکن کیونکہ آپ 67 ٹوٹل پوائنٹ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ وہ ایریا جہاں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی لینگویج سکلز ڈیولپ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کی لسننگ بڑی اچھی ہے، آپ لسننگ میں 8 سکور کرتے ہیں اور باقی کمپوننٹ میں بھی 7 سکور کرتے ہیں، تو آپ کو 16 کی بجائے 24 پوائنٹ ملیں گے۔ دیکھیں آپ کو 8 ایکسٹرا قیمتی پوائنٹ مل رہے ہیں۔ اچھا، ان 6 سلیکشن فیکٹرز میں سے جو دوسرا اہم فیکٹر ہے وہ آپ کی ایج ہے، کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ایج کتنی ہے۔ جب تک آپ کی ایج 35 سے نیچے ہے تو آپ کو اس کے میکسیمم پوائنٹ یعنی 12 پوائنٹ ملتے ہیں۔
35 سال کے بعد ہر سال کا ایک ایک نمبر کٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ 47 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں تو پھر ایج کی مد میں آپ کو کوئی نمبر نہیں ملتا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، جو فیکٹر ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ آپ کی ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن میں آپ زیادہ سے زیادہ 25 نمبر لے سکتے ہیں، لیکن ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج کی طرح آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، واقعی آپ نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور یہ ایم ایس سی کینیڈا میں قابل قبول ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے جس کو ECA کہتے ہیں، یعنی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ۔ تو آپ کو اپنے جو بھی آپ کی ڈگریز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، جو بھی آپ نے تعلیمی قابلیت اب تک حاصل کی ہے، اس کو اٹیسٹ کرانا پڑتا ہے کہ وہ کینیڈا میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یا اگر ہے تو کس لیول پہ۔ اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے، لیکن ایجوکیشن میں آپ زیادہ سے زیادہ 25 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 6 فیکٹر جو گریڈ ہے، اس میں جو چوتھا فیکٹر جس کے پوائنٹ ہے وہ آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے، یہاں آپ کے اپنے ملک میں۔ اس کے آپ زیادہ سے زیادہ 15 نمبر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس صرف 1 سال کا ہے تو آپ کو 9 نمبر ملیں گے، اگر 2 سال کا ہے تو پھر نمبر بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس 6 یا 6 سے زیادہ سال کا ہے تو آپ کو فل نمبر یعنی کہ 15 نمبر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ پانچواں فیکٹر جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ارینجڈ جاب آفر ہے ان کینیڈا، یعنی کینیڈا میں آپ کے کچھ جاننے والے ہیں، آپ اس چینل کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کے وہاں جاننے والوں نے آپ کے لیے وہاں جاب آفر کا لیٹر آپ کو بھجوایا، تو آپ کو 10 تک اضافی پوائنٹ مل سکتے ہیں۔ لیکن ہم جس گروپ سے آج بات کر رہے ہیں، زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کے پاس اس قسم کی جاب آفر نہیں ہوگی، چنانچہ وہ یہ 10 کے 10 پوائنٹ لوز کریں گے، جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دوسرے فیکٹرز کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو چھٹا پوائنٹ ہے ان 6 فیکٹر گریڈ کے اندر وہ ہے اڈاپٹیبلٹی، کہ آپ وہاں جا کے کتنی آسانی سے کینیڈین معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس اڈاپٹیبلٹی کے 10 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ 10 نمبر اس پہ لے سکتے ہیں، اور کئی طریقے سے آپ یہ نمبر لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی بیگم صاحبہ بھی ساتھ جا رہی ہیں، تو جہاں آپ آئلز دے رہے ہیں، اپنی بیگم صاحبہ کو بھی کہیں اپنی لینگویج اسکل امپروو کریں اور آئلز دیں، تو آپ کو تو منیمم 6 نمبروں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس سے زیادہ لیں گے تو آپ کے نمبر اور زیادہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے بتایا، آپ کی بیگم صاحبہ بھی اگر آئلز میں 5 نمبر یعنی ہر کمپوننٹ میں 5 نمبر لے لیتی ہیں تو ان کو 5 ایکسٹرا پوائنٹ آپ کو ملیں گے اس اسکورنگ سسٹم کے اوپر۔ اس طریقے سے اگر آپ کے کوئی کینیڈا میں قریبی عزیز ہیں تو ان کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ پوائنٹس ایکسٹرا مل سکتے ہیں۔ تو ان 6 پوائنٹس کو کنسیڈر کر کے جو FSW پروگرام کی ایلیجیبلٹی کا سکور طے کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹوٹل سکور جو کوئی بندہ لے سکتا ہے وہ 100 ہے، اور آپ کو 67 سکور چاہیے اپنی ایلیجیبلٹی ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی ایلیجیبلٹی ثابت کر سکیں، آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ اگر آپ کینیڈین امیگریشن میں سیریس ہیں تو سب سے پہلے ان 3 چیزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پہ آپ اپلائی کریں گے، جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے۔ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو جو ممبرز جانا چاہ رہے ہیں، سب کے پاسپورٹ ہونے چاہیے۔ نمبر 2، آپ اپنا ECA بنوائیے، اپنے ایجوکیشنل کریڈینشیل جو اسسمنٹ ہے وہ کروائیے، اور اس کے بارے میں ہم ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اور تیسرا، آئلز کی اچھی طرح تیاری کر کے ایگزام دیں اور اچھا سا سکور لینے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب ECA کی تھوڑی سی تفصیل سے بات ہو جائے۔ دیکھیں ECA اصل میں کیا ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنے ملک میں کچھ ایجوکیشن حاصل کی، مثال کے طور پہ آپ نے MSc کر لی فزکس کے اندر۔ جب آپ اپنی اس ڈگری کو اور پھر اس ٹرانسکرپٹ کو کہ آپ نے کتنے آورز کیا اسٹڈی کیا، آپ کی ٹوٹل کورس کی ڈیوریشن کتنی تھی، اس میں کیا کیا کچھ ہوا، پریکٹیکلز کتنے ہوئے، یہ ساری ڈیٹیل جب کینیڈا بھیجتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایجنسیز ہیں جو کہ آپ کی اس کوالیفیکیشن کو کینیڈین جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے اگینسٹ رکھ کے دیکھتی ہیں، اور آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی MSc کو اپنی MSc کے برابر مانتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ نہیں، آپ کی MSc کو ہم اپنی BSc کے برابر مانتے ہیں۔ تو یہ ایکویلنس آپ کو وہ ایشو کرتے ہیں کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی میری یہ تعلیمی قابلیت ہے، نمبر 1 کیا وہ تعلیمی قابلیت ہے بھی کہ نہیں، یعنی آپ کے سرٹیفکیٹس کو وہ ویریفائی کروائیں گے پاکستان سے، اور اس کا ایک طریقہ ہے جس کو میں ابھی آپ بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستانی ایجوکیشن کو کینیڈین ایجوکیشن کے مد مقابلے رکھ کے کینیڈین لیول پہ بتائیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کہ بھلے آپ نے پاکستان میں MSc کی ہو لیکن کینیڈا میں ہم آپ کو BSc سے زیادہ نہیں سمجھیں گے۔ تو آپ کی اپلیکیشن میں آپ کو جو سکورز ملیں گے وہ یہ سمجھ کے ملیں گے کہ جیسے آپ نے BSc کیا۔
اچھا، دوسری جو بات ہے کہ ECA کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی سرٹیفکیٹ اور ڈگریز ہیں وہ ساری پہلے آپ کو اپنی پاکستانی اداروں سے اٹیسٹ کرانی ہوتی ہیں اور پھر اس کو کینیڈا کے کسی ادارے میں بھیجنا ہوتا ہے جو کہ اس کی ویریفیکیشن اور پھر ایکویلنس کرے گا. جو آپ کے میٹرک اور FSC یا انٹرمیڈیٹ تک کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ IBCC سے یعنی انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی سے ویریفائی ہوتے ہیں. وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی آپ کی ڈگری اصلی ہے، جعلی نہیں ہے، اور اس پہ جو نمبر ٹرانسکرپشن وغیرہ لکھی ہے وہ صحیح ہے، اور وہ ایک سیل لفافہ بنا کے ان دو کا آپ کو دے دیتے ہیں. اور آپ کے جو گریجویشن ہے یعنی جو BA BSc MSc یا اس سے اوپر MPhil PhD جو بھی کچھ کیا ہوا ہے وہ HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو آپ بھیجتے ہیں. ان کا ایک پورا پروسیجر ہے، وہ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کا ایک سیلڈ لفافہ بنا کے آپ کو دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے پاس 2 سیلڈ لفافے ہوتے ہیں. میٹرک اور FSC وغیرہ تک کے جتنے سرٹیفکیٹ ہیں وہ IBCC سے اٹیسٹ ہو کے آتے ہیں اور جو گریجویشن اور اس سے اوپر والے سارے HEC سے اٹیسٹ ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ پہ متعدد کئی ایجنسیز ہیں جو کہ اس کی انٹرنیشنل ویریفیکیشن کرتی ہیں اور اس کی ایکویلنس کرتی ہیں. لیکن عام طور پہ جو 2 بڑے ادارے جن کے اندر یہ جو اکثر لوگ جس کو استعمال کرتے ہیں وہ ICAS اینڈ WES ہے. ICAS مین IQAS، I فار جیسے انڈیا، ICAS انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اسسمنٹ سسٹم، یا آپ ان کو بھیجتے ہیں یا پھر آپ WES کو بھیجتے ہیں، WES یعنی ورلڈ ایجوکیشن سروسز. تو آپ پہلے اپنے سرٹیفکیٹ IBCC سے یا ہائی ایجوکیشن کمیشن سے یا مے بی دونوں سے آپ کو اپنے سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کروا کے ان سے سیلڈ لفافوں میں لینے، اور وہ لفافے آپ نے کھولنے نہیں ہیں، اور پھر آپ ان کو ICAS کو یا WES کو ان کی فیس سمیت بھیجتے ہیں. اس پروسیس میں بہت دیر لگتی ہے. ہم آپ کو وارن کریں کہ یہ تقریباً کوئی 6 ماہ کا پروسیس ہے، اور کینیڈین امیگریشن میں یہ سب سے زیادہ ٹیڈیس، مشکل اور ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. اگر آپ اس لیے امیگریشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ کام تو آج سے ہی شروع کر دیجیے. اچھا، ایک دفعہ جب آپ کی سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بے شک WES سے کرائی ہے یا ICAS سے، وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھیجتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی یہ ساری تعلیمی سرٹیفکیٹ دیکھ لی ہیں، ان کو چیک بھی کر لیا ہے، ہم اس سے مطمئن ہیں، اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق آپ کی تعلیمی قابلیت فار ایگزامپل ماسٹرز ہے یا گریجویشن ہے یا ڈبل گریجویشن ہے یا جو بھی کچھ ہے، اس کا ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جاتا ہے. اور اس سرٹیفکیٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 5 سال کے لیے 5 سال کے لیے ویلڈ ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو IELTS ہے، جو انگلش لینگویج کا جو کمپیٹنسی ٹیسٹ ہے، اس کی ویلڈیٹی صرف 2 سال ہوتی ہے. تو آپ یہ سرٹیفکیٹ جب ایک دفعہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کو پھر ظاہر ہے اپنا لینگویج اسکل ثابت کرنا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ہمارے ملکوں میں اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ IELTS دیں. تو IELTS کے بارے میں چند باتیں جو سمجھنی ہے کہ IELTS میں نے آپ کو جیسے بتایا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایجوکیشنل بھی ہوتا ہے، جرنل بھی ہوتا ہے. کینیڈین امیگریشن کے لیے آپ کو جرنل IELTS دینا ہے جو کہ ریلیٹیولی ایزیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے رزلٹ کی ویلیڈیٹی صرف 2 سال ہوتی ہے. نمبر 3، اس کے سکورز کی بڑی اہمیت ہے. کچھ ٹوٹل 28 سکور ہیں جو آپ لینگویج اسکل میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کا جو منیمم سکور IELTS کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹل سکور 6 ہو، اور آپ نے ہر کمپوننٹ لسننگ میں بھی اور اسپیکنگ میں بھی اور ریڈنگ میں بھی اور رائٹنگ میں 6 نمبر لیے ہوں. لیکن اس پہ آپ کو بہت اچھا لینگویج سکور نہیں ملے گا، اس پہ آپ کو صرف 16 سکور ملیں گے. اس لیے اس کو صرف پاس کرنا کافی نہیں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور یہی وہ کمپوننٹ ہے جو آپ کے اختیار میں بہت سارا کہ آپ اپنی لینگویج اسکل کو امپروو کریں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ فار ایگزامپل اگر آپ لسننگ میں بہت اچھے ہیں، آپ نے 8 سکور لیا ہے اور باقیوں میں بھی 7 اور 7 لیے ہیں، تو آپ کو 16 کے بجائے 24 سکور ملیں گے. دیکھیں آپ نے 8 ایکسٹرا قیمتی سکور حاصل کیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا رہی ہے تو ان کو بھی IELTS کروائیے اور ان کا سرٹیفکیٹ بھی اویلیبل رکھیے، اور اس کو اپلوڈ کرنے کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ اگر انہوں نے بھی کم از کم 5 کا IELTS سکور حاصل کر لیا جو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت سارے ایکسٹرا قیمتی پوائنٹ ملیں گے اس بات کے. اسی طریقے سے اگر آپ کی مسز نے گریجویشن کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو ان کی بھی اسسمنٹ ECA جو ہے نا کروائیے. ایجوکیشنل جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی اسسمنٹ، کریڈینشلز کی اسسمنٹ کروائیں، کیونکہ ان کی ایجوکیشن کے آپ کو ایکسٹرا اور نمبر ملیں گے. تو اب دیکھیے کہ اس ساری ایفرٹ کے بعد اگر اب آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ECAs بھی آپ کے بھی آ گئے ہیں، سے آپ کی فیملی ہے تو ان کے بھی آ گئے ہیں، اور آپ کے IELTS سکور بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو اب آپ
فیڈرل اسکل ورکر یعنی FSW پروگرام پہ اپنی ایلیجیبلٹی کے لیے چیک میں جا سکتے ہیں. تو اب جب آپ اس کے پوائنٹ گریڈ سسٹم میں جائیں گے تو جیسے ہم نے بتایا ہے کہ ٹوٹل پوائنٹ 100 ہے. اگر یہ جب آپ اپنی عمر فیڈ کریں گے, اس کے اندر انٹر کریں گے کمپیوٹر کے اندر آن لائن, اور اپنا ایجوکیشنل سٹیٹس کریں گے, ساتھ میں اپنا ECA لگائیں گے کہ جی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں ماسٹرز ہوں اور یہ میرے پاس ثبوت بھی ہے, کینیڈین جو ہے نا فار ایگزامپل ICAS نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ ہاں آپ کی ہم ماسٹرز کو ماسٹرز ہی سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے اس کی سرٹیفکیشن, اسی طریقے سے آپ کی اگر مسز ساتھ ہیں اور ان کا ایجوکیشن ہے, یا اس کے ساتھ آپ کی ان کی آئلس کا سکور ہے, تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کا سکور نکل کے سامنے آئے گا. اگر آپ 67 نمبر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اس سے زیادہ, تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ FSW پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے کوالیفائی کر گئے. اور اگر آپ کا اس سے ایک نمبر بھی کم ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. اچھا, ایک دفعہ جب آپ اس کے لیے کوالیفائی کر لیتے ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن سکور 67 یا اس سے اوپر آ جاتا ہے, تو اب آپ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایکسپریس جو انٹری سسٹم ہے کینیڈین امیگریشن کا, اس میں اب فارملی اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں. اپنی اپلیکیشن لانچ کرنے کو مطلب ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ آپ اپنا پروفائل اپلوڈ کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا, آپ کا نام کیا ہے, والد صاحب کا نام کیا ہے, ایڈریس, فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر, ایج وغیرہ, وہی ساری باتیں جو آپ نے پہلے بتائی ہیں, آپ کی ایجوکیشن وغیرہ کیا ہے, وہ آپ اپلوڈ کریں گے. تو آپ کا پروفائل جب اپلوڈ ہو جائے گا اور سسٹم اس کو ایکسیپٹ کر لے گا, اور سسٹم اس کو صرف تبھی ایکسیپٹ کرے گا جب آپ کا FSW میں آپ نے 67 سکور اچیو کر لیا ہے. تو جب آپ کا پروفائل اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ ایک نمبر الاٹ ہو جائے گا, اور آپ فارملی آپ سمجھیں کہ آپ کی اپلیکیشن قبول کر لی گئی ہے, اور آپ کا پروفائل یہ جو آپ نے اپلیکیشن اپلوڈ کی ہے, آپ کا پروفائل جو اب کینیڈین گورنمنٹ میں آ گیا ہوا ہے, یہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہے. یعنی 1 سال کے لیے اب آپ اپلیکیشن پول کے اندر آ جائیں گے. اچھا, اب ایک بالکل نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ابھی تک آپ اپنی ویلیڈیٹی چیک کر رہے تھے کہ میں FSW کے لیے اپلائی کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں ہوں, میں کوالیفائی بھی کرتا ہوں اپلیکیشن کے لیے نہیں, اور اس کے لیے آپ نے ایک پوائنٹ سسٹم کے تھرو گزرے تھے. اس پوائنٹ سسٹم میں آپ نے 67 یا سے زیادہ نمبر اچیو کیے تھے. جب اچیو کیے تھے تو آپ کو اجازت ملی تھی کہ آپ اپنا پروفائل اپلوڈ کریں. اب آپ نے اپنا پروفائل اپلوڈ کر دیا. جب آپ نے پروفائل اپلوڈ کر دیا تو اب آپ کی اپلیکیشن سمجھیں کہ ایک پول کے اندر چلی گئی ہے. جب اپلیکیشن آپ کی پول میں چلی جاتی ہے تو اس میں وہ تمام اپلیکیشنیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا سے کینیڈین امیگریشن کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. آپ کی اپلیکیشن بھی ان تمام اپلیکیشن کے ساتھ ایک پول میں چلی جاتی ہے, اور ان تمام اپلیکیشنز کو ایک دفعہ پھر کینیڈین سسٹم اسیس کرتا ہے سکورز دینے کے لیے ایک نئے سکورنگ سسٹم کے تحت. اس سکورنگ سسٹم کو CRS کہتے ہیں, یعنی کمپریہنسو رینکنگ سسٹم, CRS. اب وہ جو FSW والا سکور تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 100 پوائنٹس ہیں, اس کے بعد آپ نے 67 لیتے ہیں. CRS میں ٹوٹل پوائنٹ 1200 ہے, 1200 پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سکور بھی گرچہ انہی بنیادی چیزوں کے اوپر ہی بنایا جاتا ہے, وہ جو آپ کے 6 سلیکشن کرائٹیریا تھے نا, تو وہی کہ آپ کی ایج کتنی ہے, آپ کی لینگویج اسکل کیسی ہے, آپ کی ایجوکیشن کیسی ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے, اڈاپٹیبلٹی کیسی ہے وغیرہ وغیرہ. مور اور لیس وہی فیکٹرز ہیں, چند فیکٹرز اور بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو انہی کی بنیاد پہ ایک نئے سرے سے آپ کو سکورنگ دی جاتی ہے, آپ کو ایک رینک دیا جاتا ہے, اور یہ رینک 0 سے لے کے 1200 تک موو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی اپلیکیشن میں آپ نے جو کچھ اپلوڈ کیا اس کے مطابق یہ رینکنگ ہو جاتی ہے. تو جو کینیڈین گورنمنٹ ہے ہر 2 ہفتے کے بعد اس پول میں سے جتنے بندے ان کو چاہیے ہوتے ہیں ان کو چن لیتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بندے یہ ایوری 2 ویکس ویریبل تعداد میں نمبرز میں ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں. کبھی کسی 2 ہفتے پہ ہو سکتا ہے جب قرآن اندازی ہو تو صرف 14 بندوں کو ہی وہ چنے, ان کو اتنی ضرورت تھی کینیڈا میں. کبھی ہو سکتا ہے کہ 3000 بندے چن لیں. تو اس لیے آپ کا کتنا رینک ہے, آپ کا کتنا سکور ہے CRS پہ, ٹھیک ہے, وہ اگر ہو سکتا ہے اس ہفتے انہوں نے کم لوگ چنے, آپ کا نام نہیں آیا, تو ہو سکتا ہے اگلے ہفتے زیادہ چنے تو آ جائیں. تو اس میں جہاں پہ اسٹریٹجی ہے وہیں پہ بہت ساری لک بھی رول پلے کرتی ہے. اچھا, اب جن لوگوں کو کہ مثال کے طور پہ کینیڈین گورنمنٹ کو اس 2 ہفتے پہ جو ڈرا ہونا ہے اس میں ان کو 1000 بندے ایسے چاہیے جن کو وہ کینیڈا بلانا چاہتے ہیں, تو وہ جو ٹاپ پہ جن کا اس وقت پورے پول میں جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے جن کا سب سے زیادہ CRS ہوگا ان میں سے پہلے 1000 کو وہ چن لیتے ہیں, اور ان کو ای میل پہ ایک
لیٹر بھیجتے ہیں، اس کو ITA کہتے ہیں، ITA انویٹیشن ٹو اپلائی. یعنی دوسرے الفاظ میں کینیڈین گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ نے ہمارے پاس اپلائی کیا ہے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے، ہم نے آپ کی اپلیکیشن دیکھی ہے، آپ ہمیں بہت پسند آئے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ آپ کینیڈا کے لیے یوزفل ہے، کینیڈا آپ کے لیے یوزفل ہے، ہم بالکل کمپیٹیبل ہیں، تو آپ پلیز پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کیجیے. تو انویٹیشن ٹو اپلائی از ایکچولی انویٹیشن ٹو اپلائی فار پرماننٹ ریزیڈنس. تو آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے ویسے اس ویزے کے لیے اپلائی کر ہی نہیں سکتے جب تک کینیڈین گورنمنٹ خود آپ کو انویٹیشن ITA نہیں بھیجتی. اور ITA وہ کن کو بھیجے گی؟ جن کا CRS اسکور ایک خاص حد سے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس بات کو خصوصی طور پہ نوٹ کریں کہ جہاں FSW ایلیجیبلٹی اسکور جو کہ آپ نے 100 میں سے 67 اسکور لینے تھے، وہ ایک فکس اسکور ہے. یعنی آپ نے 67 اسکور لے لیے یا 68 لے لیے، 69 لے لیے، 80 لے لیے، جتنی بھی لے لیے، ایک دو آپ نے 67 جیسے اوپر لے لیے تو آپ نے سمجھیں کہ اس کو پاس کر لیا، آپ ایلیجیبل ہیں، اب آپ FSW کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. ایز اگینسٹ دیٹ یہ جو CRS ہے یہ ایک فکس اسکورنگ سسٹم نہیں ہے. یعنی آپ کا رینک تو فکسڈ ہے، آپ نے جو کچھ اپنا پروفائل اپلوڈ کیا ہے مے بی اس کے حساب سے آپ کے 380 نمبر ہوں یا 412 ہوں یا 427 ہوں یا 521 ہوں، جتنے بھی ہیں وہ فکسڈ ہیں. آپ کے نے جو انفارمیشن حکومت کینیڈا کو دیا اس کے مطابق وہ آپ کو ایک اسکور الاٹ کر دے گی. لیکن حکومت کینیڈا آپ کو PR دینے کی پابند نہیں ہے. وہ صرف اس وقت جو پول میں موجود اپلیکینٹس ہیں ان میں سے ان کو جتنوں کی ضرورت ہے ٹاپ کے اتنے لوگ وہ چن لے گی. تو اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا CRS اسکور اتنا اچھا ہو کہ آپ کی باری آ جائے. ٹھیک ہے. تو اچھا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا کوئی فکس تو لیول نہیں ہے، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے، پچھلے کئی سالوں سے یہ ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا CRS اسکور 450 یا اس سے زیادہ ہے تو اس بات کی بہت اچھی امید ہے کہ آپ کو ITA آ جائے گا. یعنی 450 سے اوپر، خصوصاً اگر آپ 500 کے نزدیک جا رہے ہیں نا تو بہت اچھا چانس ہے کہ آپ کو انویٹیشن آئے گی گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے کہ آپ PR اپلائی کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا اسکور 400 سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس بات کے امکان کہ آپ کو ITA آئے گا انویٹیشن ٹو اپلائی بہت ایکچولی کم ہے، اور آپ کو اپنا CRS امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے FSW کی ایلیجیبلٹی اسکور کو امپروو کرنے کے طریقے تھے، تقریباً اسی سے ملتے جلتے CRS کو بھی امپروو کرنے کے طریقے ہیں. اور طریقے ایکچولی انہی 6 فیکٹرز پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں. یعنی کوشش کریں کہ 35 سال سے پہلے اپلائی کریں. ٹھیک ہے. تب آپ کا اسکور زیادہ ہوگا. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ انگلش لینگویج کمپیٹنسی ٹیسٹ یعنی IELTS دینے لگے ہیں تو خوب محنت کر کے دیجیے. صرف پاس کرنے کی کوشش نہیں کیجیے، اس میں بہت اچھا اسکور لینے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جو آپ کے اختیار میں. آپ جتنی محنت کریں گے، جتنا میٹھا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوئے گا. تو آپ اچھا سا IELTS اسکور لینے کی کوشش کریں. اگر آپ کی اسپاؤس آپ کے ساتھ جا رہی ہے تو پھر ان کو بھی کہیں کہ وہ IELTS دیں اور تیاری کر کے دیں. اسی طریقے سے اور IELTS میں کوشش کریں اسپیکنگ اینڈ لسننگ پہ بہت توجہ دیں، کیونکہ اگر اس کے اسکور زیادہ ہیں تو اڈاپٹیبلٹی میں آپ کو بہت زیادہ اسکور مل جاتے ہیں. اپنی کوالیفیکیشن کو بہتر کریں. اگر آپ نے ایک گریجویشن کی ہوئی ہے تو دوسری گریجویشن کر لیں، آپ کا اسکور بہتر ہو جائے گا. گریجویشن کے ساتھ ایک ماسٹرز کر لیں اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ اپنا ورک ایکسپیرینس امپروو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ 1 سال تک ورک ایکسپیرینس ہے، کچھ اور اسکور ہے، لیکن جیسے جیسے ورک ایکسپیرینس اوپر جاتا ہے آپ کا CRS اسکور بڑھتا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کی مسز ساتھ جا رہی ہے تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ان سے IELTS بھی دلوائیں، ان کی کوالیفیکیشن کی ECA بھی کروائیں، ان کے بھی کریڈینشیل جو ہے نا ان کی اسیسمنٹ کروائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کے اسکور میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر اسٹل آپ کا اسکور جو ہے وہ 400 سے نیچے رہ رہا ہے یا ایون بارڈر لائن ہے، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے کینیڈا جانے کو بالکل سرٹن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک اور بھی بڑا زبردست طریقہ ہے. اس کو PNP کہتے ہیں کہ PNP میں اپلائی کریں. PNP اسٹینڈس فار پروونشل نامینیشن پروگرام. یعنی کینیڈا کے ہر صوبے کو اس بات کی اجازت ہے، پروونس کو، ہر صوبے کو اجازت ہے کہ یہ جو پورا پول ہے جس میں آپ کی اپلیکیشن بھی ہے، باقی دنیا سے بھی اپلیکیشنیں آئی ہوئی ہیں، لوگوں نے بتایا دیکھیں جی میں نے یہ کیا ہوا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ میری کوالیفیکیشن ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ کام میں کر لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس پول کو پروونسز اسکین کرتے ہیں. ہر پروونس کی اپنی نیڈ ہے. کسی کو IT ورکرز زیادہ چاہیے، کسی کو انجینئرز چاہیے، کسی کو نرسز زیادہ چاہیے، کسی کو پلمبر، الیکٹریشینز چاہیے. تو وہ اپنی نیڈ کے مطابق اس پول میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور
حکومت کینیڈا کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کے پول میں ہیں، بھلے ان کے نمبر کم ہوں گے آپ کے پاس، یعنی ان کا CRS اسکور کم ہوگا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑے یوزفل ہے، لیکن اس لیے ہمیں یہ بندہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ صوبے تو ایسے ہیں جو کہ جن کے لیے آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے ایکسپریس سسٹم میں اپلائی کیا ہوتا ہے FSW کے تحت، ٹھیک ہے، اپنا پروفائل آپ نے اپلوڈ کیا ہوا اور 1 سال کے لیے وہ اپلوڈڈ رہے گا، تو آپ کو تقریباً 100 مواقع ملیں گے، کیونکہ 25 مواقع ملیں گے، کیونکہ ہر 2 ہفتے کے بعد جو ہے نا ایک ڈرا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا نام نکل آئے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا پروفائل اپلوڈڈ ہوتا ہے تو اونٹاریو صوبہ جو ہے، جو کہ ایکچولی سب سے زیادہ جہاں پہ آبادی بھی ہے اور جہاں لوگ بہت جانا چاہتے ہیں، جہاں پہ کہ ٹورانٹو ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس پول میں سے لوگ نامینیٹ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں باقی اکثر صوبوں کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ جو صوبہ آپ کو مناسب لگتا ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی اور عزیز رہتے ہیں یا آپ اسپیشلی وہاں جانا چاہتے ہیں، یا آپ ان کی پروفائل کھول کے دیکھیں کہ وہ ان کو کسی ایسے پروفیشن کی، کسی ایسے اسکل کی تلاش ہے جو آپ میں بہت اچھی موجود ہے، تو آپ کے لیے بہت فیوریبل ہو سکتا ہے یہ صوبہ، تو آپ اس صوبے کے PNP میں اپلائی کیجیے. ٹھیک ہے. لیکن اس PNP پہ اپلائی کرنے کے لیے اس بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ کو آلریڈی آپ کا پروفائل اپلوڈڈ ہو، یعنی آپ ایکسپریس انٹری کے FSW پروگرام میں ہوں، کوالیفائی کر کے آپ اس پروگرام میں ہیں اور آپ آلریڈی امید لگائی بیٹھے ہیں امیگریشن کی. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے امیگریشن سکورز یعنی CRS کو بہتر کرنے کے لیے آپ PNP یعنی پروونشل نامینیشن کے لیے اپلائی کریں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں البرٹا کو، جہاں کیلگری ہے، میں وہاں اپلائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے البرٹا والے یہ کہیں کہ جی ہمیں اس وقت نا سافٹ ویئر انجینئرس کی بہت ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے آپ سافٹ ویئر انجینئر ہو. ٹھیک ہے. باقی بھی انہوں نے جو شرائط رکھی ہوں آپ کو لگے کہ میں تو ان کو بڑا اچھا پورا کرتا ہوں، تو آپ البرٹا کے PNP میں اپلائی کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو البرٹا کا PNP والے جو ہیں وہ آپ کو سکین کریں گے آپ کی اپلیکیشن کو. اگر آپ ان کے پیرامیٹرز پہ پورے آئیں گے تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے اس بات کا کہ واقعی یہ صاحب ہمارے پروونس کے لیے بہت یوزفل ہے. اس کو وہ PNP سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، یعنی پروونشل نامینیشن پروگرام سرٹیفکیٹ. اگر کسی صوبے سے آپ کو PNP سرٹیفکیٹ مل جائے تو یہ یکا یک آپ کے CRS اسکور میں 600 پوائنٹس کا اضافہ کر دیتا ہے. یعنی PNP سرٹیفکیٹس کی قیمت جو ہے وہ 600 پوائنٹ ہے، اور 600 پوائنٹ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ تقریباً ورچولی گارنٹی کر دیتا ہے کہ آپ کو ITA آئے گا، یعنی انویٹیشن ٹو اپلائی کی ای میل آ جائے گی. تو دوستو جیسے ہی آپ کو ITA یعنی انویٹیشن ٹو اپلائی ملتا ہے تو اصل میں اس کا مطلب انویٹیشن ٹو اپلائی فار پرماننٹ ریزیڈنس، تو آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں کینیڈین ایمبیسی میں. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، پولیس کلیئرنس وغیرہ ہوتی ہے. اگر یہ آپ کے سارے معاملات درست ہیں تو انشاءاللہ ان قریب آپ کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنس لے کے بالکل لیگلی فیملی کے ساتھ کینیڈا کی فلائٹ پہ بیٹھے ہوں گے. اور پھر کینیڈا جانے کے لیے البتہ آپ کو کیا تیاری کرنی ہے، اس بارے میں ہم کئی ویڈیوز جو ہے وہ اس چینل پہ پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں، جن کے لنک جو ہے اس وقت آپ کی اسکرین پر یکے بعد دیگرے آ رہے ہوں گے. تو عزیز دوستو، ایک آخری بات جو ہم آپ کو اس سلسلے میں کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کینیڈین امیگریشن کے لیے جب آپ اپنی ریسرچ کریں تو صرف گورنمنٹ آف کینیڈا کی اپنی ویب سائٹ یعنی www.canada.ca سے کریں، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی معلومات درست ہیں اور اپ ڈیٹڈ ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں صحت، سلامتی اور خوشی کے ساتھ رہیں. آمین. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ یہ اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.